بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے، مرحومین کے لیے پڑھی جانے والی مسنون دعا کیا ہے؟ مسنون دعائیں تو بہت ساری ہیں، جتنے بھی حدیث شریف کی معتبرات کتابیں ہیں ان کے اندر باقاعدہ محدثین نے دعوات کے نام سے باب قائم کیا ہوتا ہے، اور ان ابواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مرحومین کے لیے دعائیں کی ہیں تو ان میں سے اکثر وہاں پر ذکر ہوتی ہیں۔ سوال یہ نہیں بنتا، سوال یہ ہے کہ جب تعزیت میں دعا کی جاتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح کی جائے گی؟ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کا ہمیشہ سے یہی تحقیق اور عمل رہا ہے کہ تعزیت میں جب دعا کی جائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بھائی جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ وہاں بخاری شریف میں الفاظ ہیں فرفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ہے۔ سورتوں کی ترتیب کیا فرض نمازوں کے علاوہ سنن و نوافل میں بھی ضروری ہے؟ اگرچہ احناف کے نزدیک نفل نماز کی ہر رکعت وہ ایک مستقل نماز ہے، لیکن اس کے باوجود علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے حاشیہ شامی میں یہ فرمایا ہے کہ نوافل کے اندر بھی سنتوں کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا یہ بہتر ہے، احسن ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ نامناسب عمل کا مرتکب ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سودا نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، اور یہ لفظ سواد سے ہے۔ سواد کہتے ہیں سرداری کو، بڑے ہونے کو۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ اپنی بیوی کو 3 چیزیں دیں، کوئی گفٹ وغیرہ، تو وہ شک کرتے ہیں کہ آپ نے طلاق دی ہے۔ جناب اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں۔ طلاق کے لیے منہ سے کہنا اور اس کے ساتھ ارادہ ظاہر کرنا یہ ضروری ہے، صرف 3 چیزیں دینے سے کسی کو کوئی طلاق نہیں ہے۔ ہماری مسجد میں امام باقاعدہ تنخواہ نہیں لیتا، بلکہ اس کو محلہ والے اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، جس سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو اس طرح محلہ والوں کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور اس امام کا اس صورت میں نماز پڑھانا درست ہے یا نہیں؟ اگر امام کو زکوٰۃ بطور تعاون کے دی جاتی ہے، مثلا امام کی تنخواہ مقرر ہے 8,000 9,000 10,000، ائمہ کی اس سے زیادہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے علاوہ اگر کوئی تعاون دیتا ہے تو وہ تعاون قبول کر سکتا ہے امام، بشرط یہ کہ وہ مستحق ہو، اور دینے والے کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام کو اسی بنیاد پر رکھا ہے کہ آپ ہماری نمازیں پڑھائیں اور ہم آپ کو اپنی زکوٰۃ دیں گے، تو زکوٰۃ کو بحیثیت اجرت کے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، وہ نماز پڑھائے یا نہ پڑھائے، آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے، لہذا اجرت بنا کے دینا جائز نہیں ہے۔ میں ہر ہفتہ کام پہ جاتا ہوں جہاں میرا اپنا دفتر اور فلیٹ بھی ہے، درمیانی مسافت 100 یا 120 کلومیٹر ہے، پھر واپس آ جاتا ہوں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ابھی صورت میں کام کی جگہ پر قصر پڑھوں یا نماز پوری پڑھوں، آپ نے خود لکھا ہے کہ وہاں پہ میرا دفتر اور فلیٹ ہے، تو جہاں پہ زمین کا مالک انسان ہو، خواہ وہ 1 انچ زمین ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں پہ وہ مسافر نہیں ہوتا، مقیم ہوتا ہے، پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ سردیوں میں جب گیس بند ہوتی ہے تو کچھ لوگ کمپریسر لگا کر گیس کھینچ لیتے ہیں، تو لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے تو باقی لوگوں کا حق دبایا جاتا ہے، تو کیا اس طرح کمپریسر کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ کوئی بھی کمپریسر استعمال نہ کرے تو کوئی بھی گیس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بہرحال یہ مسئلہ احتکار کے ذیل میں آتا ہے، یعنی وہ
ایسے کام کرنا کہ جس میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے حقوق، ان کی حق تلفی ہوتی ہو۔ اگر اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے عمل کی وجہ سے برابر والے پڑوسیوں کا حق مارا جا رہا ہے تو یہ یقیناً ناجائز ہے۔ اگر صرف احتمال ہو سکتا ہے، مثلا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن اوقات میں کھانا نہیں بنتا، گیس کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا، اور انسان کو اپنی اشد ضرورت ہو اور یہ یقین ہو کہ ان کے اس عمل سے کسی اور کو زیادہ نقصان یا نقصان نہیں ہوگا، تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ موبائل کی تصویر کا کیا حکم ہے؟ ہر قسم کی جاندار کی تصویر شریعت میں ممنوع ہے، البتہ بعض اوقات کسی بڑے گناہ یا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بعض نواہی کا مرتکب ہونا پڑتا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت والد صاحب نے یہاں سے جو جاری ہونے والے بیانات وغیرہ ہیں ان کی اجازت دی تھی۔ اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ ایسے بیانات تلاش کرتے تھے کہ جو ویڈیو میں ہوتے ہیں، اور ہمارے علماء حق نے بہت عرصے تک ان چیزوں سے دوری اختیار کی۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ علماء سوء، اہل بدعت اور صحابہ کے دشمن، اس قسم کے لوگ وہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے پر زیادہ نظر انداز ہونے لگے۔ لہذا اگر کسی کو اس کی تفصیل چاہیے ہو، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے سورہ نساء کی ابتدا میں اس میں بہت تفصیلی بحث فرمائی ہے، تو وہاں پہ آپ کو کافی جوابات مل جائیں گے۔ کیا شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اگر کوئی نہ ہو؟ نہیں، شامی کتاب الجنائز میں منع کیا گیا ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ البتہ اگر اس کا الٹ ہو، شوہر کا انتقال ہو، تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ غیر مقلدین حضرات جو تہجد کی اذان دیتے ہیں، اس کے بعد چونکہ جماعت کی نماز نہیں ہوتی تو اس اذان کی دعا کیسے پڑھی جائے گی؟ یا آپ انہی سے پوچھیں، اذان وہ دے رہے ہیں تو وہ جواب بھی وہی دیں گے۔ قرآن پاک حفظ کے دوران سجدہ تلاوت والی آیات کا دورہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ سجدہ کافی ہوگا، یا جتنی مرتبہ ان آیات کو پڑھا گیا اتنی ہی مرتبہ سجدہ تلاوت کیا جائے؟ یاد رکھیے کہ مسئلہ سجدہ تلاوت کے اندر جو اعتبار ہوتا ہے وہ اتحاد مجلس کا ہوتا ہے۔ اگر مجلس ایک ہے، طالب علم اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، دہرا رہا ہے، تو جتنی دفعہ بھی وہ آیت پڑھی جائے گی اس کے بدلے میں اور اس کے ذمے میں ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ البتہ اگر مجلس بدل گئی، مثلا صبح وہ آیت پڑھی، پھر شام کو آیت پڑھی، پھر دوپہر کو آیت پڑھی، تو اب یہ جو مجلسیں بدل رہی ہیں، ہر مجلس کے مقابلے میں ایک سجدہ اس پر واجب ہوگا۔ میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اپنے والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، ان نوافل کے ادا کرنے کا ثواب ان کو ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ عقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے نقل فرمائے ہیں، اس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ مردے کو اعمال کا ثواب وہ ملتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.